نصیحت کرو کہ نصیحت سے نفع ہوگا مسلمانوں کو، اور حقیقت ہے کہ جب کسی کو سمجھایا جاتا ہے، سمجھانے کا انداز اگر اچھا ہو تو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی نصیحت کو قبول کرتا ہے، اس کی بات کو سنتا ہے، اور دل میں وہ بات اترتی ہے تو اس پر وہ عمل بھی کرتا ہے۔ ماں باپ اولاد کو نصیحت کرے، اساتذہ اپنے شاگردوں کو نصیحت کرے، جو ہمارے علماء ائمہ ہیں وہ اپنے مقتدیوں کو اچھے انداز سے اللہ کے دین کی بات پہنچائیں، بتائیں، تو یقیناً دل پر بات اثر کرتی ہے، انداز جو ہے مناسب ہونا چاہیے۔ فرمائے کہ سیذکر من یخشی، جو تقوی اختیار کرنے والا ہے نا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، سیذکر، تو یقیناً وہ تمہاری نصیحت کو قبول کرے گا، نصیحت کو مانے گا۔ کیونکہ اگر کوئی شخص نصیحت کر رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بندہ جس کو میں بات سمجھا رہا ہوں یہ اللہ کی نافرمانی کے راستے پر ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو برائی کے راستے سے ہٹا کر نیکی کے راستے میں لے کر آ جاؤں۔ یہ مقصد ہوتا ہے نصیحت کرنے کا، کیونکہ ہم اور آپ جتنے بھی مسلمان ہیں یہ سب مبلغ ہیں۔ مبلغ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کی بات لوگوں تک پہنچانا، تبلیغ کرنا، مبلغ ہے ہم سب، ہمارا کام پہنچانا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی بات بیان فرمائی کہ بلغوا عنی ولو آیہ، تمہارے پاس اگر کوئی ایک بات بھی پہنچ جائے نا، تمہارا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ اچھی بات جو تم تک پہنچ گئی، تم اچھی بات کسی تک پہنچا دو، یہ تمہارا کام ہے۔ ڈنڈے اٹھا کر منوانا یہ میرا اور آپ کا منصب نہیں ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے، سمجھانا ہے، بتانا ہے۔ ہم اچھے انداز سے بتانے والے بنے، سمجھانے والے بنے۔ باقی یہ ہے کہ منوانا یا ہدایت کے راستے پر لے کر کے آ جانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کرم ہوتا ہے کہ ہماری نصیحت کو اللہ تعالیٰ کس کے دل کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ میں نے کس کو کہا کہ بھائی آپ جو ہے وہ گالی نہیں بکا کریں، اب اس نے کہا ٹھیک ہے یہ گالی نہیں بکوں گا، اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس کو توجہ دلائی، اس نے گالی بکنا چھوڑ دیا، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، بری بات کرنا چھوڑ دی، اگر کسی بری صحبت پہ تھا تو اس سے اس کی جان چھوٹ گئی۔ تو یہ ہے یہ جو آیت مبارکہ ہم نے پڑھی، سیذکر من یخشی، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا نا وہ نصیحت کو ضرور قبول کرے گا۔ اگر ڈر نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، قیامت کے دن جواب دے ہونے کا، اس کا کوئی معاملہ اپنے دل میں موجود نہیں ہے اور وہ یہ سمجھے کہ نہیں مجھے کس کو جواب نہیں دینا، تو پھر یقیناً وہ نصیحت کو قبول نہیں کرے گا، وہ اپنی من مانی اکڑ پن کے اندر رہے گا، اور پھر آخرت میں اس کا جو معاملہ ہوگا وہ اس کے اپنے ساتھ ہی ہے۔ تو جس کو ہم نصیحت کریں گے یقیناً ہماری نصیحت اس پر اثر کرے گی۔ اور اگلی دو آیات کے اندر جو ہے بیان فرمایا گیا، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، فرمایا کہ اس نصیحت سے وہی دور رہے گا جو بڑا بدبخت ہے۔ ہل اشقا شقی، بدبخت ہونا، جو بدبخت ہے وہ نصیحت کو قبول نہیں کرے گا، اور اس کا انجام پھر کیا ہوگا، الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ بڑی آگ کے اندر جائے گا، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر وہ اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ یعنی جو جہنم کا عذاب ہے، ایسا نہیں ہے کہ آگ لگی اور مر گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ آگ لگی، آگ کی تکلیف شدت سے بندہ مر گیا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جہنم کی آگ اس کو جلاتی رہے گی، کھال جل جائے گی دوبارہ کھال آ جائے گی، گوشت جل جائے گا دوبارہ گوشت آ جائے گا، اور وہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ یہاں پہ خاص طور پہ کفار کے لیے یہ بات کی گئی ہے، یعنی جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی دعوت دے رہے ہیں تو فرمایا کہ جو نصیحت قبول کریں گے اللہ ان کے لیے آسانی کا سامان کر دے گا، یعنی اللہ انہیں جنت پہ داخل فرمائے گا۔ اور وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، کہ جو لوگ نصیحت قبول نہیں کریں گے، ہمارے نبی پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے، وہ بدبخت ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور ایسے رہیں گے کہ ان پر آگ کبھی ختم ہی نہ ہوگی۔